السلام علیکم جی، مثبت جو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. سر کیسے ہیں؟ میں چوکس. A1 ہے. زندگی آپ کی مثبت چل رہی ہے؟ بہت مثبت. میں ہر چیز میں سے سلور لائننگ. میرے خیال میں طریقہ یہ ہے کہ لائن بھی ہو تو سلور ہو اور زندگی کا مقصد ہو کہ مثبت رہنا. ہاں آج کل ویسے تو خیر یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹیوں میں سفید لائنیں زیادہ چل رہی ہیں پلیٹوں پہ. لیکن ہم تو سلور لائن کی بات کر رہے ہیں. ہر چیز میں سلور لائن ضرور ہوتی ہے. بالکل. تو خبروں کا سلسلہ میرے خیال میں اور شروع کریں. ویسے بھی میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ 12 سال میں نے باقاعدہ صحافت کی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو خیر جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ باقاعدہ ہی صحافت کر رہے ہیں. اچھا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کے مسائل کو دل پہ لگا لیا نا تو آپ نہیں 40 ٹاپنے لگے. نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خبریں مطلب یا تو آپ کہیں کہ جی بالکل بے خبر زندگی میں گزاروں گا, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کو ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کا بھی شوق ہے تو طریقہ واحد ہے کہ آپ یہ شو کنزیوم کریں. اور شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ بزی ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اخبار پڑھنے کا, خبریں دیکھنے کا, یوٹیوب پہ یا آپ کے پاس بہت اور مختلف چیزیں دیکھنے کو ریلز کے فارم میں, تو یہ ضرور سن لیا کریں. یہ بائٹ سائزڈ 10 سے 15 منٹ کا ایک شو جس کے اندر آپ کو کوشش یہ ہوگی سارا کچھ بتا دیں اور اینڈ میں آپ کا موڈ بھی بہتر ہوگا. بالکل. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو باقی ہمارے یوٹیوبرز ہیں بڑی میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ٹاپک شروع کرتے ہیں اور اس میں مدانی مار مار کے رائتا ایسا پھیلاتے ہیں, اور بیچ میں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ یہ ہو رہا تھا تو وہ کیا سوچ رہا تھا. ابھی تینوں کے چلیں شاید ان کی پہنچ ہو وہاں تک, ہماری نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کو صرف بتائیں گے جو ہمیں لگتا ہے اس خبر کے بارے میں اس سے ہوگا کیا اور آپ کو کیا فرق پڑے گا. اور ان کی جو پہنچے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے, بعد میں پھر کوٹ بھی پڑتی ہے. ان کی جو کبوتر ہیں چیلے ہیں ان کے پاس. اچھا چلیں. اچھا خبر یہ ہے کہ شادی ہالز کے خلاف ایکشن, 43 لاکھ جرمانہ, 30 افراد گرفتار. واہ, یہ ون ڈش کی پابندی نہ کرنے پہ. بالکل بالکل. یہ بڑا نا میں دیکھتا ہوں لوگ بہادر ہیں کہ بھئی یہ قانون ہے فالو کر لو, اپنا ہی فائدہ ہے. اچھا, اور اس میں یہ ہے کہ آپ لیوش اگر کرنا چاہتے ہو, مطلب اگین پیسہ دکھانا جو ہے وہ تو بڑا آسان کام ہے. مطلب آپ مجرا تھرو کروائیں, شو کرنے کے تو بہت طریقے ہیں. مجرا تھرو کروائیں اور وہاں پہ تھرو کروائیں. سو یہ والی جو ہے نا, اور پھر اس میں ہوتا ہے یہ کہ اب آپ نے اتنا مہنگا کھانا بنوا لیا اور 35 ڈشیں ہیں, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون آئے گا اور نہیں آئے گا. اور بیسیکلی وہ بس بتانے کے لیے کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہ وہ تیرے پرانے جو روٹی پکوا لی سی نا بیات, بیسک کیا روٹی بن سکتی ہے. اچھا ون ڈش کا ایک اور, یہ جو شادی شہباز شریف صاحب کا یہ سارا تھا نا آج سے کئی سال پہلے, جب انہوں نے ایک تو ٹائم بار بھی کر دیا تھا کہ مکاؤ 10 بجے, یہ بجلی کی بچت کے لیے کیا تھا نا انہوں نے. بجلی کی بچت کے لیے بھی کیا تھا, اور میرے خیال میں مردوں کی بچت کے لیے بھی کیا. جس شریف آدمی نے صبح کام پہ جانا ہے اور برات 1 بجے رات آتی تھی, وہ غلط ہے. نہیں ابھی بھی اس قسم کے اس پہ تو آتے ہیں, لیکن یہ اچھی یہ تھی کہ آپ نے زبردست, شادی پہ جانا پڑ جاتا ہے, آپ کے قریبی ہو تو زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, اتنا قریبی نہیں ہے کوئی آپ کو کالج کے لیٹ سے, تو بڑا سسٹم آسان ہوتا ہے کہ آپ گھر سے کہیں یار کہ رستہ اتنا ہے, میں نے ہال میں جانا ہے, سلامی پکڑانی ہے اور میں نے باہر آ جانا ہے, مطلب گاڑی بھی سٹارٹ رہے باہر, اور آپ 20 منٹس میں فارغ ہو جاتے ہیں, جو کہ بہتر ہے کہ ویسے. اور دوسرے شادی بھی کرنا ہوتا کیا ہے. بالکل. مجھے نا سعد سلطان میرا دوست ہے, وہ تھوڑے دن پہلے ایسے ہی کہتے ہیں کہ یار یہ پرانے دور میں نا شادیوں میں سہرے پڑے جاتے تھے, شکر ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. میں کہا میری گل سن, تینوں شادی کا کارڈ آندا ہے تے اودے تے لکھیا ہوندا ہے 6 بجے سہرا بندی 8 بجے برات. میں نے کہا تو 9 بجے ہال میں پہنچتا ہے, تینوں کیویں پتہ ہے 6 بجے سہرا پڑا جاتا ہے. وہ تو ہے ٹریڈیشن. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو ون ڈش والا ہے, یہ چلیں یہاں ٹپ جو پتہ ہوگی سب لوگوں کو, ان لوگوں کو نہیں پتہ تھی, اگر تو آپ کا جو کارڈ ہے اس پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شادی کا فنکشن ہے یا ولیمہ ہے یا مہندی ہے یا برات ہے, آپ صرف یہ لکھتے ہیں کہ جی ڈنر ہے, پھر ون ڈش کی ریگولیشن نہیں ہے. واہ کیا مثبت پہلو نکالا آپ نے. دیکھیں نا یہ انہوں نے جو کارڈ چھاپے ہیں, جو پرنٹر ہے, یہ پرنٹر آپ کو بتا دے کہ سر اے تسی نہ لکھو, اگر تسی زیادہ دیر کرنا ہے تو ون ڈش نہیں رکھنی, آپ ڈنر لکھ دیں. واہ خوبصورت.
تو خیر بہرحال چلیں، اب تو جرمانے بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا. ویسے یہ اس چیز کے علی اور میں حق میں ہیں کہ یہ 10 بجے والا سسٹم بھی ٹھیک ہے اور ون ڈش والا بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ون ڈش میں ایک زبردست چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ایک انکل ہوتے ہیں, وہ چمچہ نہ تو پلیٹ سے وہ پلاؤ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اور کہاں ملے گی؟ پرانز میں تو نہیں ہو سکتا نا. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ مطلب یہاں تو ولایتی کھانا ہونا, اگین میں کوئی اپنے کھانے کو کم نہیں کر رہا, لیکن ولایتی کھانا ہونا اس میں ہے کہ جی رنگ برنگی چیزیں. اپنے کھانوں میں نا خاص طور پہ کمرشلی پکا ہوا, اس میں بس تیل تیر رہا ہوتا ہے, اور فنکاری پتہ کیا ہوتی ہے کہ ایدے مکھن سٹ دیو یا ایدے کاجو سٹ دیو, ڈریسنگ تھوڑی سی. اچھا, ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے, پارکوں میں پتوں کو آگ لگانے پر پابندی, جرمانوں کا فیصلہ. یہ مطلب ایک تو بات ہے یہ پبلک پارکس کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, یعنی کہ وہاں پتے پڑے ہوں گے تو کو بندہ جائے گا آج کی کیتا ہے جی اگلے ہی جا کے پارک کے اندر. ہاں جی, 2023 میں پاکستان میں کوڑوں پہ آگ لگ رہی ہے, پتوں پہ آگ لگ رہی ہے, یہ بھی اپنے میں ایک بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پارک جہاں پہ لوگ جاتے ہی ہیں کہ ذرا آکسیجن کھینچیں گے, وہاں پہ بھی آگ لگ رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پتے پتے ہوتے ہیں, میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا ایگریکلچر کو, لیکن یہ میرے خیال میں اگر ان کو کمپوسٹ بنایا جا سکتا ہے, کمپوسٹ بن جاتا ہے. ہاں جی, تو جو کہ اگین پارک کے ہی کام آ سکتا ہے, بلکہ اس کو دیگر نرسریاں بلکہ کھیت کھلیان والے لے کے شاید پیسے دے کے خرید کے لے کے جا سکتے ہیں کہ جی ہم کمپوسٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اور یہ کمپوسٹ کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں جو ہے نا بہترین کمپوسٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بھی آپ کے پاس سبزی فروٹ جو جس بھی چیز کا پتوں کا چھلکے جو بھی کچھ ہے, ان کو آپ ڈرموں میں ڈالیں اور تھوڑا سا نا اس کے اندر گڑ پھینک دیں, گڑ چینی وٹ ایور, اور ان کو آپ سیل کر دیں, اور ظاہر ہے آپ ان کو نا تھوڑی سی ہوا باہر نکل سکے, ایئر لاک لگاؤ اندر نا. جی. اور اس کے بعد کیا ڈالنا؟ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں ڈالنا. سو اس کے بعد جب بھی آپ نے پانی دینا ہے نا, تو اس میں 50 ml اس کا ایڈ کر لینا. اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا گنڈوئے وغیرہ جو سب سے زیادہ مٹی پلٹاتے ہیں, یہ بہت نیچے چلے گئے ہیں, کیونکہ ہماری جو واٹر لیول کے علاوہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ الکلائن ہو گئی ہے زمین. اسی لیے زمین میں جب وہ کھیتی بھی وہ کرتے ہیں, ہل بھی چلاتے ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈراپر لگایا ہوتا ہے. ڈراپر از ایکچولی ایسڈ. اس کو کرنے کے لیے اگر آپ اس کا سپرے کریں گے نا, وہ واپس گنڈوئے اوپر آتے ہیں اور ملٹی پلٹانا شروع کرتے ہیں. سو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ گنڈوئوں کو شوق ہے ٹون ہو کے کام پہ لگنا. اچھا, اس کا مطلب آپ ایگریکلچر میں بھی شوق رکھتے ہیں. میں نے یہ مجھے کام کی ہے. لیکن ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ڈرم کے اندر آپ چھلکے وغیرہ بیشتر چیزیں ڈال کے اس کو دفنا بھی دیتے ہیں, اور پھر اس کو کچھ سال بعد نکالیں تو اس کے اندر سے اور ایک قسم کی چیز جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے. وہ بھی ایگریکلچر میں ہی آئے گا نا. ہاں جی بالکل, سب کچھ اللہ صاحب اپنی بیسمنٹ میں بنا رہے ہو تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں ہم نا ایگریگیرین اکانومی ہے, سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. بہترین. لیکن اچھا, پارکس کی حد تک اگر بات ہو ہی رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں, جو پارکس میں چھاپے پڑتے ہوتے تھے وہ ابھی تک ہیں, یا اب انہوں نے کہا کہ سب چھوٹو پتے چلاتے ہیں جا کے؟ اصل میں پارکس میں چھاپے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک پڑتے ہیں. پبلک پارکس جو ہے نا ان میں کم پڑتے ہیں, اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پارکس ہیں نا ان میں بہت زیادہ پڑتے ہیں. اور اس میں مطلب یہاں تک ایکسپیرینس کرنے والوں نے بتایا ہے کہ شام کو 7-8 بجے تو سوسائٹی والے آ جاتے ہیں. آپ کوئی بھی غلط حرکت نہ کر رہے ہو, بس وہ سیدھا آ کے پکڑتے ہیں کہ کوڑی منڈا نال کیوں بیٹھے تھے, کار تاڑے فون کریے. یہ سوسائٹی کے رہائشیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. یہ ان کے نیبرہڈ واچ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. جنہوں نے شاید اپنی جوانی میں اس قسم کی چیز کا لطف نہیں لیا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تسی کیوں؟ بالکل. یہ رہائشی نہیں, جو ان کی نیبرہڈ پولیس ہے نا, جو سوسائٹی کی اپنی پولیس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, میں کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ بھی اس چیز سے کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے ہیں. نہیں, وہ نہیں کرتے, یا کرتے ہوں گے وہ کمپلین وہی کرتے ہوں گے. لیکن بہرحال وہاں پہ ایک زیادہ مسئلہ ہے, جو باقاعدہ پبلک پارکس ہے نا ادھر ایزی ہے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. میاں نواز شریف کا ایک بیان ہے کہ انڈسٹری میں جو پیسہ لگے اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو. دیکھیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جیسے ایمنسٹی انہوں نے بھی دی, عمران خان صاحب نے پراپرٹی کے اوپر دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے کسی بھی چیز میں, خاص طور پہ انڈسٹری کے اوپر, تو اس کے اوپر زیادہ پوچھ تاچھ نہ کریں کیونکہ پیسہ تو آ ہی رہا ہے. اب اس میں مسئلے والی صرف ایک بات ہے کہ یعنی کہ کچھ آپ نے جو بلیک اینڈ وائٹ ٹریٹری ہوتی ہے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں بلیکنیس سے وائٹنس میں چلے جائیں. دیکھیں اس میں نا مسئلہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پوسچرنگ
کر رہے ہیں آج کل میاں نواز شریف صاحب ایز فیوچر پرائم اور منسٹر، پھر رہے ہیں پورے ملک میں. پورے ملک میں پھر رہے ہیں. اچھا، اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی کنسٹرکشن پہ اور پراپرٹی پہ انہوں نے دی تھی. خرید فروخت اور کنسٹرکشن تینوں پہ پوچھ تاچھ نہیں. بالکل، یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈسٹری میں کر دو. سو پاکستانی ریاست کے پاس بلیک منی کو وائٹ کرنے کا انسینٹیو دینے کے علاوہ کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ انویسٹ کرو. اور اس کی وجہ ہے ریڈ ٹیپزم، اس کی وجہ ہے پیسے کو نکالنا یہاں سے کتنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کروانے کے لیے کسی سے بھی آپ کو اپروول چاہیے، جب آپ اس کے پاس پہنچو گے تو وہ کتنا ہی لیگل کام کیوں نہیں ہے، پہلا لفظ ہے کہ ایت نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور یہ عموماً وکیل نہیں کرتے، لیکن جو ٹیکس لائر ہوتے ہیں ان کا یہ تکیہ کلام ہے کہ اے نہیں ہو سکتا. سر لیکن مجھے بات بتائیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کھول دی، سب کچھ کر دیا، اس وقت کسی قسم کا یہ تو وہ ہے نا کہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس پہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی نا. اگر آپ لے کے گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو اس پہ تو بہرحال پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے. تو اس وقت کس چیز میں انویسٹ کیا جائے؟ کون سا ماحول ہے انویسٹمنٹ کا؟ اکانومی کہاں کس طرف جا رہی ہے؟ ہم کس چیز میں؟ پراپرٹی میں آپ کر نہیں سکتے. گاڑیوں میں ہاں تھا کہ آپ ایک زمانے میں کر سکتے، اب گاڑیاں بھی سستا ہونا شروع ہو گئی ہیں. کموڈیٹیز میں ڈر لگتا ہے. مطلب رسک فری کوئی اس قسم کی ابھی انویسٹمنٹ نہیں، اور رسک ایپیٹائٹ بہرحال ہمارے ملک میں لوگوں کی نہیں ہے انویسٹرز کی، اور نہ کبھی ہوگی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ کل پرسوں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انویسٹمنٹ کدھر کریں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آج کل تو جو انٹرسٹ ریٹ ہیں آج کل تو سب لوگ صرف سود کھا رہے ہیں، صرف سود کھا رہے ہیں بینکوں میں رکھوا کے. چلیں مثبت اگین جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جانا چاہیے، انٹرسٹ ریٹ ادھر ہی رہنا چاہیے. فی الحال پیسہ نکل گیا تو اس میں مثبت پہلو میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو آپ کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ رسک فری اپنا پیسہ جو ہے آپ بینک میں رکھوا کے آپ کچھ ارننگ کر سکتے ہیں. اس کو انفلیشن سے اگر بیک کر دیں، لیکن اتنی دور نہیں سوچنا آپ نے. یہ اس چیز میں پڑ گئے تو پھر زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر انفلیشن سے پیک کریں گے تو پھر تو لاس ہی ہے اس پہ بھی. اس کی وجہ یہ کہ 30% انفلیشن ہے، 20 سے 22% آپ کو بینک دے رہا ہے، اس پہ بھی کوئی 15% اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس. نہ سوچیں اتنی دور، نہ جائیں اتنی دور. ہاں دیکھیں، لیکن اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ مطلب غریب آدمی کے لیے تو کوئی مثبت پہلو نہیں ہے. امیر آدمی کے لیے مثبت پہلو ہے کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس میں آپ کو ایمنسٹی مل سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہاں انویسٹمنٹ کریں. میاں صاحب نے کہا ہے کہ انڈسٹری والوں کو یہ آپ چھوٹ دیں، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب کی فیملی کہاں انویسٹ کر رہی ہے، اتنے کرو. یہ بہترین. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. پی آئی اے نے، میں آپ کو انگریزی میں بتا دیتا ہوں، پی آئی اے بینز ینگ ایئر ہوسٹسز اور ان پروفیشنل بیہیویئر کے اوپر. اب یہ سرخی ہے تو اس پہ علی تھوڑا بتا دے گا، لیکن مجھے جو اس سے سمجھ آئی پہلے میں وہ بتا دوں کہ کسی ان پروفیشنل بیہیویئر کے باعث پی آئی اے نے، جو ایک بڑی جدید ایئر لائن ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ینگ ایئر ہوسٹسز ہیں، کم عمر کی جو ایئر ہوسٹسز ہیں، ان کو آپ بین کرتے ہیں. یہ لفظ بین جو ہے نا، یہ پابندیاں جو ہیں ان کو خاص طور پہ اس شعبے میں. دیکھیں میرا تو اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں اس چیز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ریسنٹلی 2 ینگ اسٹوئرٹ کینیڈا میں مس ہو گئے. ہاں جی، تو ٹورانٹو میں تو ان کو یہ لگا ہے کہ جتنی ینگ ہوگی ایئر ہوسٹس اتنی اس کی ایسپریشنز ہوں گی، اتنا اس کو انگزائٹی ہوتی ہوگی کہ میرا فیوچر کیسے گزرے گا، اتنا اس کا چانس ہے کہ وہ جب ملک سے باہر جائے گی تو واپس نہیں آئے گی. اور لیکن یہاں پہ میں اعتراض یہی ہے کہ جو ینگ خواتین نہیں ہیں ان کا، ان کو لگتا ہے کہ ان کے تو سارے جذبات مر چکے ہیں. یہ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اس نے جس پہ ظلم ہونا تھا بہو بن کے، وہ تو ہو چکا ہوا ہے، اب تو اس نے ساس بن کے ظلم ڈھانا ہے، تو اب یہ کیوں جا کے رہے گی کینیڈا، اب تو یہ پاکستان رہے گی. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. یہ ساری ازمپشنز خواتین کے بارے میں جو پی آئی اے کی ہیں یہ غلط ہیں. ہم اور مردوں کے بارے میں ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ موقع دیں. یہاں پہ کوئی بزرگ بھی اب نہیں مس کرے گا اپرچونٹی اور مس ہو جائے گا. پی آئی اے اٹ سیلف، مجھے یہ بتائیں کہ ایز این ایئر لائن وہاں پہ کیوں کوئی اس وقت بھرتی ہونا چاہے گا؟ جب جائیں فلائٹ کینسل. اچھا وہ پھر پیسے آ گئے ہیں، سو اب کچھ تھوڑے سے آ گئے، ہاں پھر چلے گا معاملہ. ہاں چلے گا. سو اس میں سلور لائننگ جو ہے نا، یہ دیکھیں اس میں میں نکالتا ہوں. ہاں یہ نہیں، یہ اس میں نہیں دیکھیں. ہاں یہ اینٹی ایجسٹ ہیں، یہ اینٹی ایجسٹ ہیں، یہ تو خیر بری بات ہے نا. میں اس میں سلور لائننگ پتہ کیا ہے؟ اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا جو ہمارے بزرگ شہری ہیں
ان کے بارے میں گمان اچھا ہے کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. واہ. ویسے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, اب کنسپریسی کیونکہ آپ نہیں لائے اس کے اندر, تھوڑی سی کنسپریسی بھی کرنی چاہیے. یہ جو پرانے ہیں سارے جو ایئر ہوسٹسز وغیرہ ہیں, اور بہرحال ایئر ہوسٹسز ایک انفارچونیٹلی اس قسم کا شعبہ ہے کہ جب آپ عموماً جو بین الاقوامی ایئر لائنز ادھر جائیں تو ان کی ایئر ہوسٹسز ینگ بھی ہوتی ہیں اور خاصی پریزنٹیبل ہوتی ہیں, جو کہ شاید ہماری پرانی ایئر ہوسٹس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. یہ نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, لوگوں نے اعتراض کیا, لوگوں نے اعتراض کیا, میں وہی بات کر رہا ہوں, ہم بالکل نہیں کہہ رہے. تو عموماً جو بین الاقوامی ایئر لائنز ہوتی ہیں ان کی ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ ذرا زیادہ کیا کہتے ہیں ہمارے وہ بزرگان, سلم اینڈ اسمارٹ ہوتی ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو پرانی ایئر ہوسٹسز ہیں یہ تو بہرحال پی آئی اے کی بڑی پرانی امپلائیز ہوں گی, اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ شعبہ اس قسم کا ہے کہ اس میں ایج فیکٹر ہے. تو انفارچونیٹلی لوگوں کے خیال میں ہونا نہیں چاہیے. یہ تو نہیں چاہ رہا کہیں کہ جی جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ان کی جو بینیفٹس وغیرہ ہیں وہ ان کو ٹینیور ختم ہونے تک ان کو ایئر ہوسٹس بننے دیں آپ, اور پھر ان کو ریٹائر کروائیں, اس لیے ینگ والی کھیپ نہ ہے. زبردست, یہ بھی پازیٹیو ہے کہ پی آئی اے نے ان کا خیال کیا ہے, اپنے ایج اولڈ امپلائیز کا گولڈن ایرا آف پی آئی اے کو وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. زبردست. اچھا, ایک اور خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عمر سیف جو اس وقت آپ کے کیئر ٹیکر آئی ٹی منسٹر ہیں, انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے یہ جو آپ کی ڈیٹا لیک کی ویب سائٹس ہیں. ایک ہے جی پاکستان ڈیٹا بیس .com, ٹویٹر پہ بھی بہت ایکس پہ بہت گردش کر رہی تھی یہ خبر کہ جی آپ اس کے اندر آپ ڈیٹیل ڈالیں, فون نمبر ڈالیں تو وہ آپ کو ایڈریس, نام وغیرہ اور دیگر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک بریچ آف سیکیورٹی ہے, ڈیٹا ہیکنگ ہے, اور پرائیویٹ شہریوں کا جو ڈیٹا ہے اگر وہ عام اس طرح بنٹنا شروع ہو جائے تو بہت بڑے بڑے مسائل بن سکتے ہیں. جی اس پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ بند کر دیں گے وہ والی جس پہ یہ آپ کسی کا نمبر ڈالو تو ایڈریس آ جائے گا, ایڈریس ڈالو تو نمبر آ جائے گا, آئی ڈی کارڈ ڈالو تو کچھ, لیکن ڈیٹا تو لیک ہو چکا ہے نا, کہیں تو پڑا ہے نا, وہ کہیں تو پڑا ہے. اب اس ویب سائٹ کو آپ بین کریں گے تو وہ کسی اور ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے, ڈارک نیٹ پہ تو اویلیبل ہی ہے. تو یہ تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا یہ تو ہو چکا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ آپ نے اکثر ایڈز دیکھے ہوں گے کہ اگر آپ ایس ایم ایس سافٹ ویئر خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سے لے لیں, 14,000 12,000 11,000. وہ سافٹ ویئر کیا ہے, وہ میس ایس ایم ایس بھیجتا ہے. بھیجتا کس کو ہے, اس کے اندر ڈیٹا بیس موجود ہے. یہ سارا ہم سب کا یہ چوری ہو چکا ہے. جو آپ کو ڈھیر سارے دن کے 200 میسج آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ بندہ جو ہے اس کی انکم بریکٹ یہ ہے, فون نمبر ایسا ہے, رہتا یہاں ہے, بلنگ اتنی ہے اس کی, تو ساری بات ختم ہوگی وہیں پہ. تو اب اس ویب سائٹ کو بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس میں جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ بھی خبر پڑھ لی ہوگی کہ اس میں صرف عام شہریوں کا نہیں, حکمران طبقے کا بھی چلا گیا ہے. یہاں تک کہ باقاعدہ پاسپورٹ کی تصویریں ہمارے جنرلز کی, لیفٹیننٹ جنرلز کی, میجر جنرلز کی, وہ لیک ہو چکی ہیں. سو مثبت پہلو صرف یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہم جو لوگ محسوس کر رہے ہوتے تھے حکمران طبقے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا, اب وہ بھی اس میں سے گزر رہے ہیں. مطلب ہمارے چیف صاحب بھی آپ سوچیں کہ جب اعلیٰ ترین میٹنگ دنیا بھر کے لیڈرز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہوں گے تو ایک دم سے بیچ میں ایس ایم ایس آتا ہوگا اور وہ کھولتے ہوں گے تو اس پہ آ جاتا ہوگا کہ اپنے پرانا اے سی ہمیں بیچ دو. سر اب آپ کیونکہ آپ وی آر ان دس ٹوگیدر. ہاں, میری دکھتی رگ کو آپ نے چھیڑ دیا ہے. یہ جو اے سی ہیں, یہ پرانے اے سی, عموماً سب سے زیادہ ان کے میسیجز آتے ہیں. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ ان اے سیوں کو وہ کرتے کیا, نمبر 1. نمبر 2, یہ ہر قسم کا اے سی ہے. مطلب ابھی تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس ونڈو اے سی بھی پڑے ہیں کچھ, کیا کہ اس کی بات کر رہے ہیں, اور اینڈ میں کہ یہ چاہ کہہ رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ان کو کال بیک کر کے اچھا, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. وہ جو آپ کے پاس پرانے اے سی پڑے ہوئے ہیں نا, آپ وہ اگر لوہے کے دام اٹھوا دیں تو وہ بہتر جائیں گے. اچھا, ان کو مت کال, ان کو نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کچھ اے سی بیچنے کی کوشش کی, جو انہوں نے اس کے پیسے لگائے وہ اتنے شرمندگی بھرے تھے. میں نے کہا میں اپنے ہاتھ سے توڑ دوں گا تو میں نہیں دوں گا. اچھا, اور ہیں بھی تو بہت زیادہ ہے نا. یہ ایک ڈفرینٹ اکانومی ہے. یہ ڈفرینٹ اکانومی ہے. سوچنے مجھے کہا, میں نے کہا یار یہ اس طرح میرا جیسے سیبرو کا 1 ٹن کا اندر لگا ہوا تھا. اس نے کہا سر سیبرو تو اب آنا بھی بند ہو گیا. میں نے کہا وہ مجھے پتا ہے آنا بند ہو گیا, لیکن وہ بالکل ٹھیک چلتا ہے, تم آؤ چیک کرو, اس کی کولنگ شولنگ سب بہترین ہے, چیک کر کے لینا, خراب اے سی نہیں ہے. اس نے کہا سر وہ بات ٹھیک ہے پر سیبرو ہے ایل اور چ وکنا ہی نہیں, این او سی اکاڑا لے کے جاؤ. اچھا, اکاڑا میں مارکیٹ ہے سیبرو. بہت اعلیٰ. اچھا, ایک اور خبر یہ ہے, گیس بلوں کا ڈیزائن تبدیل,
سالانہ کروڑوں کی بچت. ڈیزائن کون سا چینج کیا انہوں نے؟ نہیں, یہ اس کی لک جو ہے انہوں نے اس کو, یہ واقعی میں لک کی بات ہو رہی ہے یا اس کی جو بلنگ سٹرکچر ہے, بل کیسے دینا ہے, وہ نہیں ہے یہ. نہیں, یہ بل جو چھپتا ہے اس کا انہوں نے یہاں کاغذ بھی چھوٹا کیا ہوگا, اس میں رنگ جو بڑا رنگ برنگ کا بل آتا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس کے انہوں نے خیال میں رنگ گھٹائے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اس کی ڈیزائن میں چیزیں ایسی کی ہیں کہ وہ اس کی کاسٹ کم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے جو بل ہوتے ہیں, کیونکہ میرا تھوڑا سا پرنٹنگ سے تعلق ہے, یہ سارے کے سارے بل جو ہیں یہ سب سے پہلے آپ کی کمرشل پرنٹر جن کو ایم ٹی چھاپتا ہے, سارے جو لا تعداد مطلب بڑے A4 سائز کے اوپر بڑے بڑے پرنٹ نکال کے پھر کٹائی کر کے وہ اس کو چھاپتا ہے, کمرشل پرنٹر کرتے ہیں, اور یہ ٹینڈر ہوتا ہے باقاعدہ اس کا. واہ. اس کے بعد میں اس کمرے میں گیا ہوں جہاں یہ بل جو ہیں پھر اس کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے, چھپتے ہیں, اور آپ نے ایسا نظارہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا, ایک لائن میں HP کے سینکڑوں پرنٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ سٹی جا رہے ہیں بل باہر. اور پرنٹرز کی حد تک ہمیشہ ان کو مسئلہ آتا ہے, کبھی اگر رجسٹریشن آف ہوئے نا, ہماری کمرشل پرنٹنگ مشین آپ کو بتایا بڑی پرانی ہوتی ہیں, تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو, سوتروں کا بھی فرق ہونا, تو وہ جو ٹیکسٹ کبھی اوپر نیچے آتا ہے نا, وہ اس وجہ سے آتا ہے. واہ واہ واہ. تو اس کو تو میں نے بڑی دیر پہلے سوچا تھا, ایک تو پیپر لیس کرنا اس ملک میں ناممکن ہے, دوسرا یہ کہ اگر تو پیپر لیس کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کوئی آلٹرنیٹیو دے دیں, اور اگر سائز چھوٹا کر رہے ہیں تو اس سے کام نہیں بنے گا. کروڑوں کی کیسے بچت ہے سر؟ یہ پتہ نہیں کیسے ہوئی ہے, لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سادہ بل جو اس میں ساری رنگ بازی ہیں وہ کہیں اور سے چھپ کے آ رہا ہے, پھر اس کے اوپر فگرز کہیں اور سے آ رہے ہیں, کوئی انہوں نے اس کا طریقہ نکالا ہوگا اس کے پیسے کم کرنے کا. ایک تو یہ کہ یہ خیال ان کو 2023 میں کیوں آیا, پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ شاید, یہ میں اگین کنسپریسی, ایم سوری, پتہ نہیں میں کیوں کنسپریسیاں دے رہا ہوں, لیکن وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے جس کو ٹینڈر اوارڈ کر دیا نا, اس نے اپنی ٹیکنیکل جو ہے وہ غلط لکھ کے بھیجی, اس کی مشین چھوٹے سائز کی ہے, شاید اس کو نہ کرنی پڑے, اس نے پیپر خرید لیا ہونا ہے, اب اس کی مشین وہ سائز چھاپ نہیں سکتی, تو شاید انہوں نے اس وجہ سے کیا, اور اس کو انہوں نے خود مثبت کر دیا ہے کہ کروڑوں کی بچت ہے. یہ دیکھیں نا, ہمارا کام آسان کر دیے. واہ بات اچھا. اور ظاہر ہے یہ جو کروڑوں کی بچت ہوگی یہ آگے ٹرانسلیٹ کنزیومر کو تو نہیں ہوگی, کیوں نہیں, ہاں, لیکن بہرحال کسی ادارے کو, محکمے کو تو پیسے بچ رہے ہیں, تو یہ مثبت ہے. چلے جی, آج کے لیے اتنی خبریں تھیں ہمارے پاس. خبریں تو خیر بہت ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. ہم جب آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم چاہتے نہیں زیادہ ٹائم لیں, آپ کا 15-20 منٹ ٹائپ آپ کے لیں گے, لیکن آپ نے سننا ضرور ہے. کامنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.